پاکستان میں کورونا کے آغاز سے اب تک ایک روز میں سب سے زیادہ اموات۔ ملک میں کورونا وائرس کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی، جس کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک روز میں 157 اموات ہوئی، جو پاکستان میں وبا کے آغاز سے لے کر اب تک ایک روز میں ہونے والی سب سے زیادہ اموات ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 52,402 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 5,908 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ پاکستان اسپتالوں میں آکسیجن کی کمی کا خدشہ، کمپنیوں نے خبردار کر دیا۔ پاکستان میں آکسیجن بنانے والی کمپنیوں نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کی موجودہ لہر کے دوران اگر آکسیجن کی صنعتی شعبے کو فراہمی نہ روکی گئی تو اسپتالوں میں شدید کمی ہو سکتی ہے۔ حکام نے یہ خطرہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر اسپتالوں کو مسلسل آکسیجن کی فراہمی نہ ہوئی تو بھارت جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ آکسیجن بنانے والی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ وہ عام حالات میں 1 مہینے کا اسٹاک رکھتے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں انہیں روزانہ کی بنیاد پر اسپتالوں کو آکسیجن فراہم کرنا پڑ رہی ہے۔ بروقت لاک ڈاؤن کر کے کورونا کے پھیلاؤ کو آسانی سے روکا جا سکتا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں کورونا کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وائرس سے جاں بحق افراد کے ورثاء سے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب اور KPK میں کورونا حکومتی نااہلی کی وجہ سے آج قابو سے باہر ہو چکا ہے۔ بروقت لاک ڈاؤن کر لیا جاتا تو کورونا کے پھیلاؤ کو بآسانی روکا جا سکتا تھا۔ جو ہیں وہ اپنا کیس لڑے ہیں، ان کو ضمانت ہوئی ہے۔ اب وہ ضمانت کی جو وجوہات ہیں ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ہم عدالتوں کے سامنے عدالتوں کے اوپر ہی حملے کر دیں۔ اس معیشت کے استحکام کو رواں دواں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک چیپ پالیٹکس میں نہ پڑیں۔ اس وقت سیاست میں تو بہت تلخی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ ایک ہفتے میں معاملات صحیح نہ ہوئے تو مکمل لاک ڈاؤن کا سوچنا پڑے گا۔ فواد چودھری کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ بھارت میں کورونا نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے بھارتی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ دعا ہے کہ بھارتی عوام کو اس تکلیف سے نجات ملے۔ پاکستان میں آکسیجن 90% زیر استعمال ہے۔ آکسیجن منگوا بھی لیں تب بھی سسٹم میں زیادہ سپلائی نہیں ہو سکتی۔ کراچی میں کورونا کیسز کم ہونے کی وجہ سے سپلائی لائن بحال ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ٹیلی فونک رابطے کے دوران امیر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے نون لیگی صدر شہباز شریف کو رہائی پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے مولانا کا شکریہ ادا کیا اور ان کی مزاج پرسی کی۔ دونوں رہنماؤں کا ملک کی مجموعی صورتحال اور PDM کے ایجنڈے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ اتنا بڑا گروپ آپ کو نظر آیا ہے تحریک انصاف کے MNAs کا MPs کا، میں یہ آپ کو بتا دوں کہ گروپ اس سے بہت بڑا ہے۔ یہ بہت پہلے سے ہمارے ساتھ بھی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ الیکشن اناؤنس ہونے دیں، پھر آپ تماشا دیکھیں، یہ اپنے حلقوں میں کیمپین نہیں کر سکیں گے۔ بہانہ تو جہانگیر ترین گروپ کا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ PTI کے ٹکٹ سے الیکشن اب نہیں لڑنا چاہتے۔ فقیروں کی طرح 1-1 کلو 2-2 کلو اور اس کے بعد وہ آپ کے انگوٹھے پہ نشان لگاتے ہیں کہ اب تمہیں چینی مل گئی، اب واپس نہ آنا چینی لینے۔ یہ حال کیا اپنے عوام کا۔ PTI کا بڑا گروپ نون لیگ سمیت دوسری جماعتوں سے رابطے میں ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے NA 249 الیکشن کے حوالے سے کراچی کا دورہ منسوخ کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کا جتنا بڑا گروپ نظر آ رہا ہے، دراصل گروپ اس سے بہت بڑا ہے اور وہ نہ صرف ہم سے بلکہ دوسری جماعتوں سے بھی رابطے میں ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی میرے اہداف میں شامل نہیں۔ جعلی قیادت راہیں جدا کرنے کی خود ذمہ دار ہے۔ پاکستان اسپتالوں میں آکسیجن کی کمی کا خدشہ، کمپنیوں نے خبردار کر دیا۔ پاکستان میں آکسیجن بنانے والی کمپنیوں نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کی موجودہ لہر کے دوران اگر آکسیجن کی صنعتی شعبے کو فراہمی نہ روکی گئی تو اسپتالوں میں شدید کمی ہو سکتی ہے۔ حکام نے یہ خطرہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر اسپتالوں کو مسلسل آکسیجن کی فراہمی نہ ہوئی تو بھارت جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ آکسیجن بنانے والی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ وہ عام حالات میں 1 مہینے کا اسٹاک رکھتے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں انہیں روزانہ کی بنیاد پر اسپتالوں کو آکسیجن فراہم کرنا پڑ رہی ہے۔ وزیر اعظم کا کورونا کی خطرناک لہر پر بھارتی عوام سے اظہار یکجہتی۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیر اعظم عمران خان نے کورونا کی خطرناک لہر سے مقابلہ کرنے والے بھارتی شہریوں سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے فوج آ گئی، 2 ہوٹل سیل، 1 لاکھ روپے تک جرمانے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے پولیس اور پاک فوج کے جوانوں کے ہمراہ تجارتی مراکز کا دورہ کیا۔ اس دوران کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر جرمانے اور سزائیں بھی دی گئیں۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے پاک فوج کو پولیس اور رینجرز کی مدد کے لیے طلب کر لیا گیا۔
भारत पहुंचने पर यात्रियों का कोरोना पॉजिटिव आना प्रोपेगेंडा करार। वापस भारत जाने वाले सिख यात्रियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की खबरों को पाकिस्तान मुतरक्का वक्फ इमलाक बोर्ड ने मुज़ी का केस करार दे दिया।